اسی طرح عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، بڑے بڑے سردار تیزی سے قتل ہو رہے ہیں. اور جب جنگ کا عروج تھا، عروج، تو زبیر، عبیدہ بن سعید بن عاص، جس کو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ابو ذات القرش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کس طرح آیا تھا کافروں کا یہ سردار، پاؤں سے لے کر، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک لوہے میں ہے. پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک لوہے میں ہے. عجیب و غریب لباس پہنا ہوا ہے، عجیب و غریب زر ہے، کوئی جگہ خالی نظر نہیں آ رہی. جنگ کر رہا ہے اور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے. ظاہر ہے پورا جسم لوہے سے بھرا ہوا ہے، ہاتھ کے اوپر بھی لوہے کا ایک ہتھیار چڑھایا ہوا ہے، اور اس لوہے کے اندر تلوار کو اتنی مہارت سے پکڑ کے چلا رہا ہے، کوئی جگہ نظر نہیں آتی. حضرت زبیر اس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ پورا لوہے میں جنگ کیسے کر رہا ہے، لڑ کیسے رہے. انہوں نے دیکھا ایک آنکھ کے سامنے اس نے ایک چھوٹا سا سوراخ بنایا ہوا ہے اس پورے خود کے اندر، جو سر کے اوپر ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، منہ کو کور کیا ہوا ہے. ایک آنکھ تو بند ہے، ایک آنکھ بند ہے، اور ایک آنکھ کے سامنے ایک ہلکا سا ہول ہے، ایک ہلکا سا سوراخ موجود ہے، جس کی وجہ سے دیکھ رہا ہے اور قتل کر رہا ہے اور لڑ رہا ہے. حضرت زبیر نے تاک لگائی، نشانہ باندھا، نیزے کو اٹھایا. ذات القرش اس کا نام مشہور تھا، اور سعید بن، یہ عبیدہ بن سعید مشہور پہلوان تھا، عرب کا بہت بڑا پہلوان تھا، اور یہ عجیب انداز میں بدر میں اترا تھا، اور اس کی ہیبت چھا گئی تھی. یہ جس طرح دلیری سے لڑ رہا تھا، بے خوف ہو کے، تلوار اس کے لوہے کے زروں کو لگتی، ہود کو لگتی، گر جاتی، کوئی زخمی، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچتا. تو حضرت زبیر نے اس سے بدلہ لینے کی ٹھان لی، اس سوراخ کا نشانہ تاکا. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے جو رہتی امت کے لیے ایک نمونہ ہے کہ نشانے بازی میں قوت ہے، اور قوت صرف نشانے بازی میں. اور امت کو یہ ترغیب دی کہ نشانے بازی کا جو بھی کھیل ہو، جو بھی انداز ہو، تیر اندازی ہو، نیزہ بازی ہو، تلوار بازی ہو، جس سے انسان کی اینگلز ایکوریٹ ہو جائیں، ان گیموں کے اندر بھی مسلمانوں کو شامل ہونا چاہیے، اور ان نشانے بازی کی تربیت کے اندر بھی شامل ہونا چاہیے. اور حضرت زبیر نے اسی تربیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ایک سوراخ کا نشانہ لیا، دور سے نیزہ پھینکا. نیزے کو پھینکنے کی دیر تھی، وہ نیزہ عین اس سوراخ کے اندر لگا اور آنکھ کو کاٹتا ہوا اس کے پیچھے دماغ سے نکل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیزے کی اتنی قدر کی. یہ زبیر ہیں، یہ رسول اللہ کے رشتہ دار بھی ہیں، اور یہ حواری رسول بھی ہیں، اور ان کے فضائل و مناقب الگ ہیں. اور اسی لیے حضرت علی نے یہ بات زبیر کے قاتل کو کہہ دی تھی کہ تو کس کا سر لے کے آ رہا ہے، تو کس کو قتل کر کے آ رہا ہے. اے زبیر کو قتل کرنے والے، تجھے جہنم کی بشارت ہو. تجھے کیا پتا زبیر کا مقام و مرتبہ کیا ہے. حالانکہ حضرت علی کی اس جنگ میں مخالف لشکر میں تھے. یہ ایک الگ باب ہے، حضرت علی کی سیرت میں آپ کے سامنے مختصر رکھا تھا. ان زبیر نے جب نیزے کو نکالا تو نیزہ مڑ چکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبیر مجھے یہ نیزہ چاہیے. جتنی دیر رسول اللہ زندہ رہے یہ نیزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب کہنا تو یہ جملہ بھی ہم نہیں کہتے، لیکن اعزازاً، تبرک کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ سے زیادہ تبرک یا متبرک کون ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ اعزازاً ان سے یہ نیزہ لے رہے ہیں. تبرک کے طور پہ بعض لوگوں نے لکھا کہ رسول اللہ نے تبرک کے طور پہ وہ نیزہ رکھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ تبرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں ہے. رسول اللہ نے اعزازاً اور ان کو اعزاز بخشتے ہوئے یہ نیزہ اپنے پاس رکھا. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو یہ نیزہ حضرت زبیر نے ان سے واپس لیا. تو حضرت ابو بکر نے بطور تبرک اس کو کہا زبیر جب تک رسول اللہ زندہ تھے نیزہ ان کے پاس تھا، اب میں خلیفۃ المسلمین ہوں، مجھے نیزہ عطا کیجیے. اور نیزہ حضرت ابو بکر نے تبرک کے طور پہ اپنے پاس رکھا. پھر حضرت ابو بکر دنیا سے گئے، حضرت عمر نے رکھا. اسی طرح یہ نیزہ چلتا چلتا حضرت علی کے بعد دوبارہ حضرت عبداللہ بن زبیر انہی کے بیٹے کے پاس آ گیا. اس نیزے کا بھی بطور اعزاز مسلمانوں کی یادگیری کے طور کے اوپر کہ اس نے ذات القرش کی آنکھ میں
زبیر نے مارا تھا، اور مسلمانوں کے اندر ہونے چاہیے میڈلز. مجھے نشان حیدر پہ کوئی اعتراض نہیں، مجھے ستارہ جرت پہ کوئی اعتراض نہیں، مجھے نشان امتیاز پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن حقیقی ستارہ جرت اور نشان امتیاز مسلمانوں میں یہ ہوا کرتے تھے. یہ کون سا نیزہ ہے؟ اس نیزے سے کافروں کا ایک بہت بڑا دشمن مرا ہے. یہ وہ میڈل ہے، یہ وہ اعزاز ہے جو حضرت زبیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا.